السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہیں؟ میں ہوں آپ کا دوست امتیاز احمد جام اور میرے چینل کا نام ہے جام ویلاگز۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ چینی کرائسس کے اوپر۔ تو اس کرائسس میں ہم نے چند سوالات کو دیکھنا ہے اور ان کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ان سوالات کے جوابات کیا ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عمران خان اور جہانگیر ترین میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی چینی کمیشن کی فرانزک رپورٹ آنے کے بعد عمران خان اور اس کی حکومت ان مافیا کے خلاف کارروائی کر پائے گی؟ تیسرا سوال ہے کہ کیا چینی مافیا عمران حکومت اور اس سے پہلی حکومتوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا چینی کمیشن رپورٹ منظر عام پر لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان حکومت آئی بی پیز رپورٹ سامنے لا پائے گی یا پھر پاکستان کے اس بڑے سکینڈل میں ملوث افراد کا نام سامنے لانے میں عمران خان حکومت کے پر جلیں گے؟ تو آئیے ان سوالوں کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان اور جہانگیر ترین میں کیا اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یا نہیں پیدا ہو گئے؟ تو میرے تجزیے کے مطابق واقعی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ کسی بھی بندے کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچانا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور عمران خان نے جو اپنے منشور کے مطابق اپنا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کسی بھی مافیا کو نہیں چھوڑنا، کسی بھی بےایمانی کو نہیں چھوڑنا، کسی بھی ملک کے خلاف کام کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنے دوستوں تک کا بھی خیال نہیں کیا اور چینی کمیشن کی رپورٹ سامنے لائے، جس میں ان کے بہت ہی عزیز اور بہت ہی قریبی دوست جہانگیر ترین کا نام بھی آیا ہے۔ تو جہانگیر ترین کی سیاسی ساکھ کو، اس کی سماجی ساکھ کو اور اس کی شخصیت کو بہت بڑا اس میں نقصان پہنچا ہے۔ تو واقعی عمران خان اور جہانگیر ترین میں اس وقت اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اختلافات عارضی ہیں اور عمران خان اور جہانگیر ترین کا جو آپس میں کیمسٹری ہے وہ انشاءاللہ جو ہے بہت ہی جلد ان اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم عوام جو ہے وہ عمران خان کے اس اقدام کی بہت ہی زیادہ حمایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے دشمنوں کو کسی کو بھی انہوں نے کوئی جو ہے نا ان کو فیور نہیں دی، اور تمام کی تمام جو ہے نا جو ان کے کرتوت تھے وہ سامنے لائے اور اس میں بالکل بھی کسی کا پریشر برداشت نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی چینی کمیشن کی فرانزک رپورٹ آنے کے بعد عمران خان اور اس کی حکومت ان مافیاز کے خلاف کارروائی کر پائے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ آپ کو بھی معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس ملک کے اوپر ہمیشہ سے مافیاز حکومت کرتے آئے ہیں۔ ان کی جڑیں جو ہے نا پاکستان کے تمام محکمہ جات میں بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے لوگ ہر محکمے میں موجود ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ اس کمیشن کی فرانزک رپورٹ آنے کے بعد اور تمام نام سامنے آنے کے باوجود ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو پائے گی۔ آپ کی طرح میں بھی اسی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ کارروائی ہو، لیکن ایسا ہونا پاسبل نہیں ہے جو ہمارے ملک کا نظام ہے، اور اس یعنی نظام کو بدلنے میں اور اس کو جو ہے نا اس صورتحال پہ دوبارہ لانے میں کہ جو ہے جس میں تمام کے تمام مافیاز کے خلاف کارروائی ہو سکے، تو بہت ٹائم کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ موجودہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ 5 سیٹوں کے اوپر کھڑی حکومت کو کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر سوال تھا کہ کیا چینی مافیا عمران خان حکومت اور اس سے پہلی حکومتوں کو بلیک میل کرتا رہا ہے؟ تو جی، اس کا جواب ہاں میں ہے۔ واقعی چینی مافیا جو ہے وہ عمران خان حکومت کو بھی بلیک میل کرتا رہا ہے اور اس سے پہلی حکومتوں کو بھی بلیک میل کرتا رہا ہے۔ کبھی کسانوں کے احتجاج کا ڈر دے کے، کبھی کرشنگ نہ کرنے کا ڈر دے کے، تو حکومتوں کو بلیک میل کر کے یہ چینی مافیا جو ہے وہ حکومتوں سے سبسڈی لیتا رہا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چینی کمیشن رپورٹ منظر عام پر لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا؟ تو میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہر چیز پر ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کوئی بھی حکومت کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتی۔
یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلاتی ہے. تو میرے خیال میں حکومت پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں ہی حکومت نے یہ کارروائیاں کی ہیں. اور جو حکومت کے ارادے ہیں کہ نیکسٹ وہ آئی پی پیز کے خلاف یا ان کی روٹ مار کے خلاف رپورٹ سامنے لانے لگی ہے، تو اس کو بھی جو ہے نا اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہی دباؤ ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور بھی زیادہ دباؤ دے گی تو وہ رپورٹ بھی سامنے لائی جا سکتی ہے. اب ہے کہ کیا عمران خان حکومت آئی پی پیز رپورٹ سامنے لا پائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ضرور عمران خان کی حکومت آئی پی پیز رپورٹ سامنے لائے گی. یہ بات ضرور ہے کہ اس بڑے پاکستان کے سب سے بڑے سکینڈل آئی پی پی سکینڈل میں ملوث افراد جو ہے وہ ایک مافیا ہیں. وہ سابقہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، وہ موجودہ حکومت کا حصہ ہیں. ان کی جڑیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں، ان کی جڑیں پاکستان کے تمام اداروں میں ہیں. اور عمران خان کی حکومت اس رپورٹ کو لانے پر بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. لیکن عمران خان جو بذات خود ایک دیانتدار آدمی ہے اور اس کے اوپر جو موجود اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے ان مافیاز کا نام جو ہے وہ جو عوام کے سامنے لایا جائے. اس لیے میرے خیال میں کہ آئی پی پیز کی رپورٹ بھی ضرور سامنے آئے گی اور ہمیں یہ جاننے کا موقع ملے گا کہ کیا واقعی ہمارے جو نمائندے ہیں یا ہمارے جو لوگ جن کو ہم پسند کرتے ہیں، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، وہ ان مافیاز کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد اگر حکومت ان کے خلاف کارروائی کر پاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، جو کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے. اگر کارروائی نہیں کر پاتی تو پھر ہمیں صرف یہ امید رکھنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے اور ان کے خلاف کارروائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، یا کوئی ایسا موقع آئے کہ جو ہے یہ خود ہی کسی دام میں پھنسیں اور جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے کوئی اچھا جو ہے نا ان کے خلاف کوئی سسٹم ہو اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ٹھیک ہے. ویسے ہی ان کی جو جڑیں ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور ان کو جو ہے نا ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت مشکل ہے. عمران خان کی حکومت کے پاس تو کوئی اتنی طاقت بھی نہیں ہے کیونکہ صرف 5 سیٹوں پر کھڑی یہ حکومت ہے. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. تو اسی طرح کی کرنٹ افیئرز پر ہم ڈسکشن جاری رکھیں گے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. بہت شکریہ. السلام علیکم.